ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مضمون وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا دوسرا رخ چل رہا ہے۔ اگر انسانوں کا یہ خیال ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی بنیاد پر آپ کی زندگی میں کبھی کہیں غصہ نہیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں کبھی کہیں ناراضگی نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کہیں ملزم اور مجرم کو پکڑنا نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ علیہ السلام نے کسی کو جرم اور قصاص میں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑوں کا حکم، شراب پینے والے کو سزا کا حکم، زنا کرنے والے کو پتھروں سے مارنے کا حکم نہیں دیا، تو یہ غلط ہے۔ یہ سارے کام آپ علیہ السلام نے اپنے رب کی منشا اور احکامات کے مطابق کیے ہیں۔ خیال یہ کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کسی کو سزا دیں گے، کیوں کسی کے لیے بد دعا کریں گے، کیوں کسی کو قتل کرنے کے لیے کہیں گے، کیوں کسی کو کوڑے لگوائیں گے، کیوں کسی کا ہاتھ کاٹیں گے؟ کیونکہ رحمت للعالمین کا کمال یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے کا رحمت للعالمین بنایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات بابرکت کے ذریعے اپنے معلم، استاد، محسن، مربی، مخلص ہونے کو ثابت کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ رخ عام طور سے نہ بیان کیا جاتا ہے، نہ اسے طبیعتیں قبول کرتی ہیں جلدی سے، نہ کان سننا چاہتے ہیں، لیکن رحمت للعالمین کا کمال یہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاشرہ بھی انسانی معاشرہ تھا، کوئی فرشتوں کا معاشرہ نہیں تھا، اور جہاں انسانی معاشرہ ہوا کرتا ہے وہاں جرائم ہوا کرتے ہیں، وہاں ظلم ہوا کرتا ہے، وہاں طاقتوں کا استعمال ہوا کرتا ہے، وہاں قتل و غارت ہوا کرتی ہے، وہاں نافرمانیاں ہوا کرتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قتل بھی ہے، چوری بھی ہے، زنا بھی ہے، قوت کا استعمال بھی ہے، ظلم بھی ہے، بہت کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ یہ ایک مسلمہ اصول ہے، قیامت تک کے زمانوں کے لیے اصول ہے۔ جس زمانے میں جرائم کی روک تھام کے لیے اختیارات کو استعمال کیا جائے گا، وہاں جرائم کم ہوتے چلے جائیں گے، اور جہاں قانون تو ہوگا لیکن استعمال قانون نہیں ہوگا، یا استعمال قانون تو ہو گیا لیکن مخصوص غربا کے لیے، کمزور کے لیے، ضعیف کے لیے، ناتواں کے لیے، غریب کے لیے ہوگا، تو وہاں بھی جرائم بڑھیں گے۔ جہاں قانون کا قطعاً سرے سے استعمال نہیں ہوگا وہاں بھی جرائم بڑھیں گے۔ تو وہاں جرائم نہ بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہونے کی بنیاد پر فوراً فیصلہ فرماتے تھے۔ تو لوگوں کو یہ شبہ ہونے لگا کہ رحمت للعالمین ہو کے اور پھر کہا قتل کر دو، رحمت للعالمین ہو کے کہا اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دو۔ رحمت للعالمین ہے، ایک ہاتھ کاٹ دیا، کچھ عرصے کے بعد کہا الٹا پیر بھی کاٹ دو۔ یہ کیسی رحمت ہے؟ تو رب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رب نے ہی آپ علیہ السلام سے کہلوایا، بتایا، سمجھایا ہے کہ وہاں اگر کوئی آدمی چور پکڑا گیا تو پھر وہاں دیکھیں گے اولین آخرین سب، اور معافی کا کوئی راستہ نہیں، اور یہاں دیکھیں گے تھوڑے سے لوگ اور معافی کا راستہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں پکڑا گیا اور سزا مل گئی تو وہ وہاں مسلمان بن کر حاضر ہوگا،
مسلمان چور بن کر حاضر نہیں ہوگا، مسلمان زانی بن کے حاضر نہیں ہوگا، مسلمان قاتل بن کے حاضر نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، تو میں چھوٹی سزا پر اکتفا کرتا ہوں کہ بڑی سزا پھر کوئی بھی انسان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جہاں معافی نہیں ہے، جہاں ادائیگیاں نہیں ہیں، جہاں توبہ نہیں ہے، جہاں رجوع نہیں ہے، جہاں ہے وہاں کر لے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ رحمت للعالمین ہونے ہی کی بنیاد پر ہاتھ کٹ جائے قصہ ختم ہو جائے، رحمت للعالمین ہونے ہی کی بنیاد پر بندہ ذبح ہو جائے کہ وہاں کا معاملہ صاف ہو جائے گا، ورنہ وہاں پکارنے والے نادم منادم من السماء، آسمانوں سے پکارنے والا پکارے گا، وہ کہاں ہے زانی فلاں ابن فلاں، اللہ نے یہاں پردہ پوشی رکھی، کسی کو نہیں معلوم، اس کے دائیں بائیں والوں کو بھی نہیں معلوم، پڑوسیوں کو بھی نہیں معلوم، یہاں تک کہ گھر والوں اور گھر والی کو بھی نہیں معلوم، اور وہاں اعلان ہو رہا ہوگا کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا خاوند، ہمارا پڑوسی، ہمارا چچا، ہمارا ماموں یہ زانی تھا، کا اعلان ہو رہا ہے۔ کا اعلان کہاں سے ہو رہا ہے؟ کہا اللہ کیا سے؟ اوہو، یہاں تو ایسی بھی صورت نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے کہ بھئی اعلان ٹھیک ہے یا غلط ہے، غلط فہمی تو نہیں ہو گئی۔ کہا فلاں ابن فلاں یہ چور کہاں ہیں، فلاں ابن فلاں قاتل کہاں ہیں؟ کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا اس نے یہ والا قتل کروایا تھا، دنیا میں اتنے قتل اس نے کروائے تھے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس ذلت سے بچانے کے لیے امت کو یہی قصہ نمٹ جائے تاکہ وہاں میرے امتی کو قاتل، زانی اور شرابی نہ پکارا جائے۔ آئیے مضمون کی طرف۔ یہ سب کا سب مضمون چند جملے چند منٹ یہ ما قبل کے مضمون سے متعلق تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صفحہ نمبر 340 اور 41 پہ یہ احادیث موجود ہیں۔ جب جو آدمی چوری کرتا ہے، جب جو آدمی شراب پیتا ہے، جب جو آدمی زنا کرتا ہے، جب جو آدمی قتل کرتا ہے، ان چاروں گناہوں کے وقت وہ آدمی ایمان سے فارغ ہوتا ہے۔ اگر قاتل کو قتل کرتے وقت موت آ جائے تو وہ کفر پہ مرا، ایمان پہ نہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ تھا۔ شراب پینے والا اگر شراب کے نشے میں دھت اور وہ اس حال میں اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ کفر پہ مرا، ایمان پہ نہیں مرا۔ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت اگر موت واقع ہو جائے تو وہ کفر پہ مرا، باوجود اس کے کہ جدی پشتی مردم شماری میں وہ مسلمان لکھا جاتا تھا۔ نسائی شریف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صفحہ نمبر 340-41 کہ اگر شرابی، زانی، قاتل اگر یہ اس حال میں ان کا انتقال ہو گیا تو یہ کفر پہ مرے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ان امور کے وقت، ان کبیرہ گناہوں کے وقت یہ اور ایمان دونوں ساتھ جمع نہیں ہو پاتے۔ اگر ایمان ہوگا تو پھر زنا نہیں ہو رہا ہوگا، اگر ایمان موجود ہے پھر قاتل اس وقت قتل نہیں کر رہا، شرابی اس وقت شراب نہیں پی رہا، چور اس وقت چوری نہیں کر رہا۔ لیکن جب چور چوری کر رہا ہو، زانی زنا کر رہا ہو، شرابی شراب پی رہا ہو، قاتل قتل کر رہا ہو، تو اس وقت عمل کے وقت اللہ پاک ایمان کو فارغ کر دیتا ہے، اس سے دور کر دیتا ہے کہ رب کی شان کے خلاف ہے کہ ایمان اللہ کو ماننے بھروسہ کرنے کا ہے۔ اس نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا اس لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اس نے اللہ کو خالق، مالک اور طاقتور، قوت والا، حکومت والا نہیں مانا، اس نے اللہ کو کمزور مانا۔ کہا میں کمزور، کہیں بھی کمزوری کے ساتھ اپنے آپ کو قبول نہیں کرواتا۔ رب کہتا ہے مجھے طاقت سے مانو، متکبر مانو تو میں قبول کرتا ہوں، اگر تم نے مجھے کمزور رب مانا تو میں تمہارے ربوبیت کے عقیدے سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ میں نہیں قبول کرتا، رب کہتا ہے کہ تم مجھے کمزور ضعیف سا خدا مانو، کہ بھئی زانی زنا کر رہا ہے اس کا مطلب کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، شرابی شراب پی رہا ہے اس کا مطلب کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے اس کا مطلب کوئی ہے ہی نہیں، نظام ہی نہیں ہے۔ دنیا کے نظام کو تو اس نے نیست و نابود کر دیا، اس نے تو حقیقی نظام کو بھی نظر انداز کر دیا۔ کہ اس نے نظر انداز کیا، میں نے اس سے اس کا ایمان واپس لے لیا۔
اکثر روایات میں صرف زنا کے بارے میں روایت آتی ہے، لیکن نسائی شریف میں چاروں کے بارے میں آتی ہے، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی، قتل بھی، کہ جب یہ آدمی ان امور میں کاموں میں مبتلا ہوگا اللہ پاک اس کو ایمان سے علیحدہ کر دے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مومن زانی ہے، کہ مومن زانی نہیں ہے، مومن چور ہے، کہ نہیں مومن چور نہیں ہے، مومن قاتل ہے، مومن نہ 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 نہ، نمازی مسلمان متقی یہ شرابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک اس موقع پر ایمان کو علیحدہ کر دیتے ہیں تاکہ اگر موت واقع آ گئی کہا بھائی کافر ہے، کفر میں مرا ہے، مومن نہیں مرا، یہ مومن زانی نہیں ہے۔ ایک صاحب کی قیمتی جوتے مسجد سے چوری ہو گئے، قیمتی جوتے، تو نماز کے بعد بہت زیادہ نالاں پریشان تھے، یقیناً پریشانی ہوتی ہے۔ اب تو ایک وقت تھا کہ لوگ بے وقوفی سمجھتے تھے کہ پیروں میں آنے والی چیز، پیروں سے لگی ہوئی چیز، واش روم باتھ روم میں جانے آنے والے جوتے، ان پر بے وقوف ہے جو پیسے خرچ کرتا ہے، اور اب سب سے سمجھدار وہ ہے جس کے جوتے سب سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ بس ٹریک بدل گیا، ٹرینڈ بدل گیا، سوچ بدل گئی، ترجیحات بدل گئی، عقل و فہم فراست کہیں اور چلی گئی، کچھ اور چیزیں یہاں آ گئیں۔ تو اس لیے ایک وقت تھا کہ بھائی جو چیز پیشاب پخانے میں، واش روم باتھ روم میں اور ناپاکی میں، سڑک پر چلنے میں، کہاں کون سی ناپاک چیز کس ناپاک چیز پہ پیر پڑ جائے، تو بھائی جوتے تو پیر کی حفاظت کے لیے ہیں، یہ پیسوں کو سیو کرنے کے لیے تھوڑی ہیں۔ اب اللہ کی شان سمجھ میں آ گئی قوم کے، اب ہزاروں لاکھوں روپے کے جوتے، بہرحال مہنگا جوتا ہوگا۔ تو انہوں نے نماز کے بعد جب جوتا ڈھونڈا نہیں ملا، کہا یہ کیسے کیسے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ نمازیوں کو کیا ہو گیا؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ انہوں نے تقریر کی۔ ایک صاحب نے کہا بھائی جان ایسا نہیں ہے، کوئی چور آج نماز پڑھنے آ گیا ہوگا، ورنہ مسلمان نمازی چوری نہیں کرتا۔ کوئی چور آج نماز پڑھنے آ گیا، آپ یہ مت کہیے نمازی چور ہے، نمازی چور نہیں ہوتا، اگر وہ نمازی ہے تو چور نہیں ہو سکتا، اگر چور ہے تو نمازی نہیں ہوگا۔ ہاں اس لیے مسجد آیا ہوگا کہ بھائی یہاں ہو سکتا ہے کچھ دال دلیا ہو جائے۔ تو مسلمان زانی نہیں ہوتا، حالت ایمان میں زنا نہیں ہو سکتا، اگر زنا ہو رہا ہے تو حالت ایمان نہیں، حالت ایمان میں زنا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا، اللہ کے نبی اس نے، اور اسی حالت بھی ایسی تھی، محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے حرام چیز پی رکھی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اسے ذرا اس کی خبر لو، صحابہ سے کہا اس کی خبر لو۔ تو جس کے پاس کپڑے کا رومال تھا، رومال مارا، کسی نے تھپڑ مارا، گھونسا مارا، دھکا مارا، تو وہ تھوڑی دیر سنبھلا، اسے احساس ہوا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا تجھے حیا نہیں آتی، کہ تجھے نہیں معلوم قرآن موجود، حدیث موجود، نبی موجود، اور تو ایسا کام کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے تنبیہ کرو، یعنی اس کو سزا دو، شرعی سزا جو ہے کوڑے لگاؤ اسے۔ تو اس کوڑوں کے درمیان، سزا کے درمیان، ایک صحابی نے اسے بددعائیہ کلمات کہے، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تیرا ناس ہو۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، میں نے بددعا دینے کے لیے نہیں کہا، یہ تو جو کام اس کا ہو رہا ہے یہ نمٹ جائے گا، اس کا جو کام ہو رہا ہے اس کی خبر لی جا رہی ہے، تو کہ ایسا نہ کر۔ اور اس صحابی کو قریب بلایا، فرمایا اپنے اس بھائی کے لیے دعا کر۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کے لیے صحابی کو دعا سکھائی، کہا اس کے لیے دعا کر، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ انما بعثت معلما، معلم بن کر بتایا اور تعلیم دے کر سکھایا، کہا اس کے لیے مغفرت کی دعا کر، بدعا نہ دے، اس لیے کہ اس کی جو خبر لی جا رہی ہے، جو اس کی سزا، اسی لیے تو ہے کہ یہاں سے پاک صاف مسلمان بن کر اوپر جائے، حضور علیہ السلام کے پاس ایک قبیلے والے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے ہاں انگور بہت ہوتا ہے، فرمایا کھاؤ موج کرو، اللہ نے ایک میوہ دیا ہے، جنت کا میوہ ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حلال میوہ ہے، کھاؤ۔ کہنے لگے کتنا کھائیں؟ کہا خوش کر لو، انما بعثت معلما، کہا خوش کر لو۔ اللہ کے نبی خوش کر کے کیا ہو؟ کہا کشمش بن جائے گی۔ کہا پھر؟ کہا کھاؤ، خشک ہو گیا ہے تو بہت دیر تک رہ سکتا ہے، تازہ انگور اتنا نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی وہ بھی کتنا کھائیں؟
تو تیسرے موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اسے رات کو پانی میں بھگو دو، صبح کو پانی بھی پی لو، اور وہ کشمش بھی مقوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور تمہارا استعمال بھی خوب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نبی اور کیا کریں، کتنا بھگو بھگو کے کھائیں؟ نبی تو نبی ہوا کرتا ہے، کہا اچھی طرح سن لو، اگر تم اسے لمبے وقت کے لیے اور بڑے مٹکوں میں بھگو کر یہاں تک کہ اس میں آمیزش سرکے کی پیدا ہو جائے، اس میں غیلان پیدا ہو جائے، اور اس کے اندر جھاگ پیدا ہو جائے، اس میں خاص قسم کی بو پیدا ہو جائے، خبردار اگر تم وہ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو تو وہ حرام اور ناجائز ہے۔ آپ علیہ السلام پہلے موقع پر، اللہ کے نبی انگور بہت ہوتے ہیں، نبی کی تو اسی وقت سمجھ میں آ گئی، پر انگور تو ہوتے ہیں لیکن کرنا کیا؟ کہا کھاؤ انگور، کہا کتنے کھائیں؟ کہا کشمش بناؤ، کہا اور کشمش کتنے کھائیں؟ کہا بھگو کے کھاؤ، کہا لیکن ایسے بھگو کہ تم ہفتوں اور مہینوں اس میں تمہارے مٹکوں میں بھیگی رہے، وہ کشمش بھیگی رہے، پھر اس کے اندر جھاگ پیدا ہو جائے، خاص قسم کی اس میں بو پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے پینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے؟ لیکن نشہ تو پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا خبردار، میں محمد نشے والی چیزوں کو حرام کر چکا ہوں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمارے یہاں سردی بہت سخت ہوتی ہے، شدید سردی ہوتی ہے، کام کاج بھی، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ کہا پھر وہ کچھ نبیذ ہے ہمارے ہاں، کچھ لوگ جو سے بناتے ہیں، کچھ جوار سے بناتے ہیں، کچھ شہد سے بناتے ہیں۔ کہا پھر کرنا کیا ہے؟ کہا وہ پینے کی اجازت ہے؟ کہا ہاں اجازت ہے اگر اس میں نشہ نہ ہو۔ ہوتا ہے نشہ؟ لیکن نشہ تو ہوتا ہے۔ کہا پھر اجازت نہیں، اس لیے کہ زیادہ دیر رکھنے میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، زیادہ دیر پیدا ہو جانے میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ کہا چھڑواؤ ان سے۔ کہا کیسے؟ کہا اٹھاؤ تلوار، یہ اللہ کے نبی فرما رہے۔ کہا چھڑواؤ ان سے محبت پیار سے۔ کہا نہیں چھوڑیں گے نہیں وہ۔ اچھا نہیں چھوڑیں گے؟ کہا اگر نہیں چھوڑیں گے تو چھڑواؤ۔ کہا کیسے؟ کہا اٹھاؤ تلوار۔ کہا ان کے ساتھ جہاد کرو، ان مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرو جو اسے حلال سمجھ کے استعمال کرتے۔ انما بعثت معلما، تو یہ رحمت للعالمین ہونے کی بنیاد پہ فرمایا کہ بھائی یہاں قصہ ختم ہو جائے، وہاں ذرا مشکل ہو جائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں یہاں گورنر بن کر آیا ہوں، آپ نے بھیجا ہے، لوگ یہاں پر شہد سے مشروبات بناتے ہیں، شہد سے پینے کی چیزیں بناتے ہیں، جو سے مشروبات بناتے ہیں، پینے کی چیزیں، اجازت ہے آپ کی؟ میں کہا اس میں نشہ ہے؟ کہا نشہ تو ہے۔ کہا خبردار، نشے کی چیز ہرگز اجازت نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کے نبی وہ شہد سے بناتے ہیں۔ کہا شہد سے بننے کے بعد نشہ کا آ جاتا ہے؟ کہا جو سے بننے کے بعد نشہ آ جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیث مبارکہ سے متعلق ختم ہو گئی۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی شہد جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے؟ کبھی حلال ہے، کبھی حلال چیز سے اگر کوئی چیز پروسیس ہوتی ہے وہ حرام کیوں ہو گئی؟ کبھی ہم نے تو نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے لیکن کوئی لاجک تو ہوگی۔ یہ سوال کسی کافر، مشرک، ملحد، منافق کا نہیں ہے، یہ مسلمان کا سوال۔ کہا لاجک تو ہوگی، یعنی نبی کو لاجک سے سمجھنا چاہتا ہے، نبی کو نبوت سے سمجھنے کو مسلمان تیار نہیں ہے آج کا۔ اگر لاجک ہو تو نبی ٹھیک کہتا ہے، اور اگر لاجک نہیں ہے تو پھر نبی کی بات پہ غور کرنا پڑے گا۔ کہ شہد جب حلال ہے کیا وہ حرام ہے؟ کہ نہیں حلال ہے۔ کبھی حلال چیز سے حرام کیوں؟ پروسیس۔ کہا بھئی یہ کیسی باتیں کرتے ہو، بہت ساری حرام چیزیں پروسیس ہوتی ہیں، حلال ہو جاتی ہیں۔ اب تو زمانہ نہیں رہا کھالوں کا، بنیادی طور سے کھال ناپاک ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، پروسیس کرتے ہیں، اس سے لوگ دنیا جہان کے ملبوسات بناتے ہیں۔ تو پروسیس ہونا ایک علیحدہ مضمون ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی عقل کہتی ہے کہ شہد سے اور جو سے اور گندم سے بننے والی شراب، تو جواب دینے والے نے کہا کہ آپ ساری چیزیں صبح سے شام تک حلال کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں؟ کہا لا حول ولا، کیوں حرام کھائیں گے، حلال کھاتے ہیں۔ کہا وہ حلال کھانے کے بعد کچھ حرام بن کر باہر نکلتی ہیں یا حلال بن کے نکلتی ہیں؟ کہا وہ ساری چیزیں حلال چیزوں سے پروسیس ہوتا ہے، وہ پیشاب، یورین، وہ بھی پینا چاہیے۔ کہا نہیں وہ حرام۔ کہا وہ لاجک کیا کہتی ہے؟ لاجک تو کہتی ہے حلال چیزوں سے پیشاب بنا پینا چاہیے۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قحط کا زمانہ ہے مدینہ منورہ میں، ایک آدمی کو لایا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نے میرے باغ سے پہلے انگور توڑے، کھوشا، کھایا، پھر اپنے چادر میں لپیٹے اور پھر جا رہا تھا. میں پہنچ گیا تو ان صاحب نے انگور بھی لیے، چادر میں تھے وہ بھی، اور قمیض بھی اتروا لی، اور بغیر قمیض کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے. اس لیے کہ چور کی سزا تو ہاتھ کاٹنا ہے، میں نے تو تھوڑی سزا دی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی قحط کا زمانہ ہے، کھانے پینے کو نہیں، بھوک نے ستایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی پہلے اس کی قمیض تو واپس کر. فرمایا میں نے جو انگور جمع کیے تھے وہ بھی اس نے لے لیے، چادر بھی لے لی، قمیض بھی لے لی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی یہ انگور گر جائیں تو گرے ہوئے تو کھا لو لیکن توڑو نہیں. کہا تجھے معلوم تھا؟ کہ نہیں اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم تھا. میں تو سمجھا مدینہ میں لوگ مہمان نواز لوگ ہیں، اور آج بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی کی کھجوریں گری ہوئی نہیں، اگر توڑ کے کھا رہا ہو تب بھی کوئی چور نہیں کہتا، اسے منع کرتے ہیں. بھئی اجنبی آدمی ہے، مقامی آدمی کو ویسے کوئی منع نہیں کرتا. اجنبی آدمی کا مہمان اچھا کتنی کھائے گا کھجوریں؟ وہاں تو بیچنے والے کہتے ہیں بھئی ہر کھجور میں سے طبیعت کے ساتھ خوب کھائیے اور پھر لے جائیے، پھر خریدے. مدینہ کے مارکیٹ کا حال تو یہ ہے. تاہم فقہی شرعی بنیادوں پر آدمی چکھنے کی تو اجازت ہے، لیکن ہر ایک قسم میں سے آدمی شوق پورا کر رہا ہو کہ بھئی ساری کھجوریں کھانی ہیں، اور 3 آدمی گئے تو 3 آدمی ہر ڈھیر میں سے کھا رہے ہیں، یہ فقہی شرعی ٹھیک نہیں ہے. جو چیز لینی ہے وہ چیک کر، جو نہیں لینی وہ بھی چیک کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تجھے معلوم تھا یہ تو چوری کر رہا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے مجھے نہیں معلوم، میں تو مہمان نواز لوگ ہیں، مدینہ کے لوگ ہیں. فرمایا بھائی اس کی چادر واپس کرو اور بھائی آئندہ توڑ کے مت کھانا، انما بعثت معلما. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کھجور پر چیزیں نیچے سے پتھر مار کے، چیزیں مار کے کھجوریں توڑ رہا تھا. پہلے یہ اوپر چڑھا رہا، پھر یہ نیچے توڑتا رہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر، فرمایا بھائی جو نیچے گری ہوئی ہوں وہ کھا لو، توڑو نہیں. سزا نہیں دی اور سمجھا کے رخصت کر دی، سزا نہیں دی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر جہاں سزا وہاں رحمت للعالمین کی بنیاد پر سزا. سعد بن ابی سرح ایک صاحب مسلمان نہیں ہے، جب کا واقعہ اس وقت تک مسلمان نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا. فتح مکہ ہوا تو انہیں امان دے دیا، گھر میں چھپا لیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے. اس سے پہلے حضرت عثمان کے امان دینے سے پہلے، اجازت لینے سے پہلے، درخواست کرنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان کر چکے تھے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں فلاں. اور اس میں یہ سعد بن ابی سرح کا بھی نام تھا. فرمایا اگر یہ غلاف کعبہ میں، بیت اللہ کے غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا ہو تو اسے نکالو، علیحدہ کرو اور وہیں ذبح کرو اسے. اتنا خطرناک آدمی تھا مسلمانوں کے اسلام کے حق میں، اتنا خطرناک. فرمایا کہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا مل جائے اسے نکالو بار. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. اگر یہ نہ بتایا جائے آپ علیہ السلام کا قول ہے تو آدمی کو یقین کرنا مشکل ہو جائے. کہا رحمت للعالمین ہوں، اس کا مسئلہ یہ حل ہو جائے، ورنہ وہاں کی سزائیں بہت خطرناک ہیں. حضرت عثمان لے کر آئے، آپ علیہ السلام اعلان کر چکے، حضرت عثمان کو نہیں معلوم یہ اعلان ہو گئے سعد بن ابی سرح کے بارے میں. فرمایا اللہ کے نبی میں نے اسے امان دیا ہے تو آپ بھی اس کو اجازت دے دیں. آپ علیہ السلام خاموش، نہ ہاں نہ نہ، نہ ہاں نہ نہ. آپ علیہ السلام خاموش، کچھ نہیں. پھر دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسے امان دے دیں، میں نے اسے امان دے دیے، آپ اس کی جان بخشی کر دیں. تو آپ علیہ السلام نے بدیل نہ خواستہ، نہ چاہتے، کہا ٹھیک ہے جاؤ. لو حضرت عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ بھئی تیری جان بخشی ہو گئی، امید نہیں تھی، باہر آ گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے جب درگزر کر فرمانا تھا، معاف کرنا تھا، تو پہلی دفعہ آپ نے سکوت کیوں اختیار فرمایا؟ پہلی دفعہ آپ خاموش کیوں رہے؟ فرمایا میری منشا نہیں تھی اسے معاف کرنے کی، میری منشا اسے معاف کرنے کی نہیں تھی.
میری منشا جو میں نے پہلے اعلان کیا تھا غلاف کعبہ میں بھی ہو تو اسے نکالو اور ذبح کرو، وہیں ذبح کرو، حرم میں ذبح کرو اسے، تاکہ اس طرح کے سنجیدہ لوگوں کو پتہ چل جائے جاء الحق وزهق الباطل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کی قتل کی منشا تھی لمحہ بھر کو اشارہ تو فرماتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمحہ بھر کو اشارہ تو فرماتے، فرمایا نبی کا کام اشارے کرنا نہیں ہے، نبی کا کام، نبی تو دین سمجھاتا بتاتا ہے، اشارے کرنا نہیں، انما بعثت معلما۔ اس قدر حساس مسئلے میں بھی کوئی نہ کوئی دینی تعلیمات موجود ہیں، انما بعثت معلما، فرمایا نبی کا کام اشارے کرنا ہے کیا؟ یا نبی عام آدمی ہوتا ہے کہ وہ کنکھیوں سے اشارے کرے اسے قتل کر دو؟ کہا جیسے ہم نے اعلان کیا تھا کہ قتل کر دو، ویسے ہی جب ہم نے اعلان کر دیا معاف کر دیا جاؤ۔ انما بعثت معلما، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت للعالمین ہی کی بنیاد پر ساری سزاؤں کا اطلاق کیا، ساری سزاؤں کو نافذ کیا، تاکہ قیامت تک کے انسان اس بات کو خوب خوب سمجھ جائے، خوب خوب سمجھ جائے کہ بھئی اگر ہمیں نظام کی درستگی چاہیے تو جب نبی جیسی ذات نے نہ چاہتے ہوئے ایسا ضرور ہوا، ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چور کو لایا گیا، فرمایا تو نے سامان نکلا اس کے پاس سے؟ کہا نہیں جی سامان نہیں نکلا۔ تو آپ علیہ السلام کو بتایا کہ سامان اس کے پاس نہیں نکلا ہے، قریب بلایا، کہا تو نے چوری کی ہے؟ کہا جی میں نے چوری۔ کہا سامان تو تیرے پاس سے نکلا نہیں ہے؟ کہا نہیں تو چور نہیں ہے، اللہ کے نبی فرمایا چور نہیں ہے، کہا میں چور ہوں۔ کہا تو نے چوری نہیں کی؟ کہا میں نے چوری کی ہے۔ تو صحابہ موجود، شواہد بھی موجود، شہادت بھی موجود، آپ علیہ السلام فرمایا لے جاؤ بھائی اس کو، اس کے ہاتھ کاٹو اور پھر میرے پاس لے کر آؤ۔ ہاتھ کاٹا گیا، کٹا ہوا ہاتھ پھر واپس لایا گیا۔ اللہ کے نبی کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اسے کہتے ہیں اب اپنے اللہ سے دعا کر، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، دنیا میں اس کا قصہ ختم ہو گیا ہے، اے اللہ آخرت میں، آخرت اس کی بھلی کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ انما بعثت معلما۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال درجے کے خاتم النبیین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔